بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیب الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 167۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا قرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار۔ اور کہیں گے پیرو، کاش ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا دنیا میں تو ہم ان سے توڑ دیتے جیسے انہوں نے ہم سے توڑ دی۔ یوں ہی اللہ انہیں دکھائے گا ان کے کام پر انہیں حسرتیں ہو کر، اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں۔ اچھا، یہ آیت جو ہے یہ اب ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے سوا دوسرے لوگوں سے مدد مانگتے تھے، اب ان سے مرادیں مانگتے تھے، ان کے سامنے جھکتے تھے، ان کو سجدہ کرتے تھے۔ دیکھیں، مشرکین جو تھے ان کو سب کچھ پتہ تھا، حق کا پتہ تھا، لیکن وہ اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے آگے اپنی جھولیاں پھیلاتے تھے، ان سے اپنی مرادیں مانگتے تھے۔ تو یہ آیت ان لوگوں کے لیے، اور یہ آیت آج کے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگتے ہیں، اس حد تک وہ کسی اور کو وہ کرتے ہیں، اس پہ عقیدت مند ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی جگہ ان کو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ قیامت کے وہ روز جو لوگ ہیں وہ حسرت کریں گے اور کہیں گے کہ جیسے آج انہوں نے ہم سے تعلق توڑا، یعنی کہ ان کے معبودوں نے ان سے تعلق توڑ لیا ہے، تو کاش ہم دنیا میں واپس جا سکتے اور ان سے اسی طرح تعلق توڑتے جس طرح آج وہ ہم سے لا تعلق ہوئے ہوئے۔ ظاہر ہے، آپ دیکھیں، ایک بت ہے، وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو وہ کسی اور کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بت توڑے تھے تو انہوں نے کلہاڑا جو ہے وہ دوسرے بڑے بت کے اوپر رکھ دیا تھا، اور جب مشرکین واپس آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس نے توڑا ہے، تمہارے اس بت نے توڑا، سب سے بڑے جو بت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے کر سکتا ہے، یہ تو ہل ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا میں تمہیں یہی جو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو بت ہل ہی نہیں سکتا، جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ تمہیں کیا دے گا؟ تو یہاں پہ بھی کیا آ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کہیں گے کہ ہم ان سے تعلق توڑ لیں، وہ چاہیں گے کہ ہم دنیا میں واپس جائیں اور ان سے اسی طرح اللہ تعلقی کا اظہار کریں جس طرح وہ آج ہمیں نہیں بچا پا رہے، لیکن وہ کیسے بچائیں گے؟ وہ خود نہیں بچا سکتے، خود کو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ اب اللہ پاک جب ان کے برے اعمال ان کے سامنے کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ انہیں حسرت ہوگی، وہ کہیں گے کہ ہم نے یہ کام کیوں کیے تھے، کاش ہم یہ کام نہ کرتے۔ ایک اور یہ ہے کہ جنت کے مقامات دکھا کر ان سے کہا جائے گا کہ اگر تم اللہ کی فرمان برداری کرتے تو یہ مقامات تمہارے لیے تھے، پھر وہ مقامات مومنین کو دیے جائیں گے اور انہیں حسرت ہوگی، اور جب ایک دفعہ وہ دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے تو وہاں سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہی ہوگا۔ دیکھیں، ان کو اپنے اعمال پہ حسرت کریں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے یہ کام کیوں کیے تھے، لیکن اس ٹائم حسرت کرنے کا، اس ٹائم ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے آیت نمبر 168۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اور اے لوگوں، کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے حلال پاکیزہ ہے، اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب دیکھیں، جو گزشتہ آیات میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کو امدادن بنانے، یعنی کہ وہ مقام دینا جو اللہ کا حق ہے اور ہم کسی اور کو دے دیں، بنانے کے برے انجام کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب مشرکین جو ہیں ان امداد کی تعظیم میں اتنی زیادتی کرتے تھے کہ عبادت اور دعا میں بھی انہیں پکارتے تھے، اور ان کے نام پر بہت سے مویشیوں کو حرام قرار دیتے تھے، ان پر سواری نہیں کرتے تھے، ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اور اللہ کی جو حرام کردہ چیزیں تھیں انہوں نے ان کو حلال ٹھہرا لیا تھا، مثلاً مردار، خنزیر وغیرہ۔ اب اس آیت میں کسی چیز کو اس طرح حرام ٹھہرا لینے سے منع فرمایا ہے اور اللہ کی پیدا کردہ حلال چیزیں کھانے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو لیکن اس کی حلال کردہ طیب چیزوں سے اجتناب کی اجازت نہیں ہے۔ اب جس طرح جو ہندو ہیں وہ گائے کو اتنا زیادہ معتبر وہ کرتے ہیں کہ وہ اس کو نہیں اس کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ اس کا گند بھی پی رہے ہوتے ہیں، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا ان کے عقیدے ہیں اس معاملے میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی حلال فرمائی ہوئی جو چیزیں ان کو حرام قرار دینا، اس کی جو رضاکیت ہے اس سے بغاوت ہے کہ اللہ نے اس کو حلال کہا ہے لیکن ہم جو ہے اس کو حرام کہہ رہے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو مال میں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہوں وہ ان کے لیے حلال ہے، اور اسی میں ہے کہ میں اپنے بندوں کو باطل سے بے تعلق پیدا کیا، پھر ان کے پاس شیاطین آئے اور انہوں نے دین سے بہکایا، اور جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا اس کو حرام ٹھہرایا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس نے فرمایا
کہ میں نے یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کی تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کھڑا ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوہ کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد اپنی خوراک پاک کرو، مستجاب الدعوت ہو جاؤ گے۔ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 روز تک قبولیت سے محرومی رہتی ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر ہے۔ مطلب کہ انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا کچھ بتائیں، مستجاب الدعوت کا مطلب ہے کہ میں ہر چیز جو ہے وہ میری قبول ہو۔ تو اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ کس طرح سے میں بنوں گا نا، تو آپ نے کہا کہ تم نے جو ہے اپنے پیٹ میں جو ہے حرام کا لقمہ نہیں جانے دینا، تم نے حلال کھانا ہے، اپنی خوراک کو پاک رکھنا ہے، تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری اس چیز کو قبول کرے گا، ہر دعا کو قبول کرے گا۔ جو بندہ اپنے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ ڈالتا ہے تو 40 روز تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں حرام اور خبیث چیزوں کا کھانا شیطان کی پیروی کرنا ہے، حالانکہ وہ تو انسان کا کھلا دشمن ہے، قرآن میں بار بار آ رہا ہے، اور اس کے دھوکے میں آ جانا بڑی نادانی کی بات ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 میں بھی ارشاد ہوا ہے کہ بے شک شیطان ہمیشہ سے انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اسی طرح سورہ فاتر کے میں بھی ارشاد ہوا ہے کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور دشمن نہیں سمجھو۔ تو جو چیز اللہ نے حلال قرار دی ہے اس کو حرام کرنا، اور جو حرام قرار دی ہے اس کو حلال سمجھنا، یہ شیطان کی پیروی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان چیزوں سے بچو، اور جو تمہیں میں نے رزق حلال دیے اس کو کھاؤ، اس کو کھانے سے مت رکو، وہ میں نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے مشرکین، آپ دیکھیں اب لوگ وہاں پہ سور کا گوشت کھایا جاتا ہے، اور مشرکین جو ہے وہ گائے کو جو ہے وہ اتنا مقدس جانتے ہیں کہ اس کی عبادت ہو رہی ہے، اور اس کو مطلب مسلمانوں کے لیے وہاں پہ عیدوں پہ بھی ان کو ذبح کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ اس آیت میں یہ آ رہا ہے۔ آج ہم اتنی آیات کریں گے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ہم آگے سے آغاز کریں گے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔